فصل دوم در واجبات نماز. واجبات نماز ها هفتاست زان که از مصطفی چنی رفتاست. فاتحه ضم سوره قرآن در دوی اول از فری سبقوان، لیک اندر تطوع و سنت سوره بفاتحه مکن زنت. سورہ با فاتحہ بکن ضمت. سوره بفاتحه مکن زنت. ضمت جی که آخرین شو اولی باشد سوره بفاتحه قریب باشد. در بلندی بلند باید خواند و آنچه پست است پست باید خواند. قید اول از وجوبات است، باز در آخری تحیات است. نیز در وتر شد قنوت عیان، باز تعدیل جمله ارکان. لیک در عید واجب است افزاید. لیک در عید واجب افزاید. لیک در عید واجب افزاید زان کی تکبیر عید میں باید. اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ فصل دوم در واجبات نماز، نماز کے واجبات کے بیان میں تو فرماتے ہیں کہ واجبات نماز ہا ہفت است. واجبات نماز ہا ہفت است. نمازوں کے نماز ہا یہ جمع ہے نا، وہ ہا کی وجہ سے جمع ہو گیا. نمازوں کے واجبات تو خود آپ جانتے ہیں کہ وہ تو جمع ہے. نمازوں کے واجبات کتنے ہیں؟ ہفت است، 7 ہیں. اچھا 7 ہیں، کیوں 7 ہیں بھائی؟ کہتے یار میں کروں، میں کیا کروں، میں تو کسی چیز کو واجب ٹھہرانے والا نہیں ہوں نا. شارع تو میں نہیں ہوں، شارع تو حضور ہیں، تو حضور سے اسی طرح مروی ہے. ہاں زان کے از مصطفیٰ چونی رفت است، زان کے اس وجہ سے 7 کیوں ہیں؟ کہتے اس وجہ سے کہ از مصطفیٰ چونی رفت است، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چنین اسی طرح، یعنی یہی 7. رفت است، رفت تو مانا چلا گیا، لیکن چلنے سے کیا مطلب ہے؟ مروی ہے. کیونکہ جو چیز مروی ہوتی ہے گویا کہ وہ اپنے راستے میں چلی ہوئی ہوتی ہے، راستہ اس نے طے کیا ہے اور وہ آپ تک پہنچی ہے. اس لیے فارسی میں رفتار کا اطلاق اس کے اوپر ٹھیک ہے کہ زاں کے از مصطفیٰ چونی رفتست، اس وجہ سے 7 ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے، یعنی اسی طرح ہم تک پہنچی ہیں. اچھا اب وہ 7 کون کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں فاتحہ، ایک تو فاتحہ پڑھنا، تعیین فاتحہ. دوسرا ضم سورہ قرآن، ہاں پہلی 2 میں دردوئی اول از فریضہ بخوان. پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ ضم سورت بھی کیا ہے؟ واجب. تو کہتے ہیں فاتحہ واجب ہے، ضم سورت قرآن واجب ہے، لیکن کہاں؟ دردوئی اول، ہاں از فریضہ، فرض نمازوں کے پہلی 2 رکعتوں میں بخوان پڑھ. سمجھئے؟ تو مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں گویا کہ ضم سورت بھی کیا ہے؟ واجب. اچھا یہ تو فریضے کی بات ہو گئی. فرض میں تو انہی 2 میں ہے، باقی 2 ہوں باقی 1 ہو، اس میں ضم سورت واجب نہیں ہے. لیک اندر تطوع سنت سورہ با فاتحہ بکن ضمت.
لیکن کہتے ہیں اندر تطوع نوافل نماز میں، نوافل نفل نماز میں، وہ سنت اور سنت نمازوں میں، ان دو میں سورہ با فاتحہ بکن ضمت، سورت کو فاتحہ کے ساتھ تو ملا دے، سورت کو فاتحہ کے ساتھ تو ضمت تو ملا دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نوافل اور سنن کے ہر رکعت میں سورت کو فاتحہ کے ساتھ ملانا واجب ہے، لیکن فرائض میں اگر 4 ہیں یا 3 ہیں تو صرف پہلی 2 میں واجب ہے۔ کہتے ہیں نوافل میں اور سنتوں میں سب میں ملانا ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ آخری نشت چون اولین باشد ہو، کہ نفل اور فرض نمازوں میں آخری رکعتیں جو ہے یہ چون اولین باشد ہو، آخری رکعتیں یہ پہلی رکعتوں کی طرح ہوتی ہیں، اس میں آخری رکعتیں اور پہلی رکعتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نوافل میں جیسے پہلی رکعتیں ہیں جیسی آخری رکعتیں ہیں۔ سورہ با فاتحہ قرین باشد، ان سب میں سورت جو ہے وہ فاتحہ کے ساتھ قرین ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے، سب میں سورت کو فاتحہ کے ساتھ قرین کر دو، ملا دو، قرین باشد ملا ہوا ہوتا ہے۔ البتہ کہتے در بلندی بلند باید خواند، در بلندی جہری نمازوں میں، در بلندی بلندی میں کیا مطلب؟ جہری نمازوں میں بلند باید خواند، جہر سے باید خواند پڑھنا چاہیے، جہری نمازوں میں جہر سے پڑھنا چاہیے۔ وانچے پست است پست باید خواند، وانچے اور وہ نمازیں پست است جو سری ہیں، پست است جو سری ہیں، پست باید خواند اس میں سرن پڑھنا چاہیے۔ جو سری نمازیں ظہر اور عصر ہیں سری ہیں، جو جہری ہیں مغرب عشاء فجر ہے ان میں جہر سے پڑھو۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، قاعدہ اول وجوبات است، اگر 4 رکعت ہیں تو پھر یا 3 رکعت ہیں تو پہلا قاعدہ جو ہے یہ کیا ہے؟ از وجوبات است، یہ واجبات میں سے ہے۔ پہلا قاعدہ قاعدہ اول از وجوبات، بعض در آخری تحیات است، پھر آخری قاعدے میں تحیات پڑھنا واجب ہے۔ آخری قاعدہ تو فرض ہے، قاعدہ بیٹھنا وہ تو فرض ہے، لیکن تحیات پڑھنا وہ واجب ہے۔ نیز در وتر شد قنوت عیان، کہتے ہیں بھی، نیز بمانا بھی، در وتر شد قنوت عیان، وتر نماز میں ہو گیا ہے دعائے قنوت جو ہے وہ ظاہر، دعائے قنوت ظاہر ہو گیا، کیا مطلب؟ یعنی وتر نمازوں میں دعائے قنوت بھی واجب ہے۔ بعض تعدیل جملہ ارکان، اس کے بعد تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے۔ تعدیل ارکان یہ نہیں ہے کہ وہ جو سجدے میں گئے تو بس اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی جلدی رکوع میں گئے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نماز ہے، نخرہ نہیں ہے۔ تراویحوں میں لوگ کیا نخرہ بنا دیتے ہیں نماز کو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے نماز کا بھی کیا بنا دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کو رکوع میں
تسبیحات کم از کم 5 مرتبہ پڑھنی چاہیے، 5 مرتبہ۔ اسی طرح سجدے میں امام کو کم از کم 5 مرتبہ پڑھنا چاہیے، تاکہ پچھلا مقتدی اگر سست آدمی ہے تو وہ کم از کم 3 مرتبہ تو پڑھ سکے۔ ادنا مقدار کیا ہے؟ 3 تسبیحات کا۔ تو اگر انسان ادنا مقدار بھی نہ پڑھ سکے تو کیا نماز ہو گئی؟ امام اتنا اللہ اکبر اللہ اکبر، سمجھ میں آئیے؟ طمانیت، تعدیل ارکان، ہر رکن میں تعدیل کرنا چاہیے۔ تعدیل کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر رکن میں اتنا سکون کرو کہ ہر اندام اپنی جگہ تک پہنچے، ہر اندام اپنی جگہ تک پہنچے۔ مثلا آپ رکوع میں گئے تو رکوع میں اتنی دیر تو لگاؤ کہ ہر اندام اس ہیئت رکوعیہ میں اپنی اپنی جگہ پر مستقر ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ ابھی پہنچے نہیں ہے تو اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، سمجھئے؟ اس طرح قومہ میں گئے آپ، قومہ میں تو قومہ میں اتنی دیر لگاؤ کہ آپ کا ہر اندام جو ہے وہ اپنے مقام تک آپ پہنچے، پھر اللہ اکبر سجدے میں جاؤ۔ اس طرح ہر رکن میں تعدیل کس کو کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے کہ ہر رکن میں ہر اندام جو ہے وہ اپنے مقام تک پہنچے۔ آئیزوں میں اسی کہتے بعض تعدیل جملہ ارکان، لیک در عید واجب افزاید، لیکن کہتے ہیں لیک ممنع، لیکن عید کی نماز میں ایک واجب بڑھ جائے گا، عید کی نماز میں واجب افزاید، واجب بڑھ جائے گا، ایک واجب بڑھ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ زاں کی تکبیر عید می باید، اس وجہ سے کہ وہ عید کی تکبیرات بھی تو پڑھنی چاہیے، تو وہ عید کی تکبیرات جو ہیں وہ کیا ہے؟ واجب۔ تو یہ ایک واجب عید کی نماز میں بڑھ گیا کہ وہ تکبیرات، باقی سب یہی 7 واجبات ہیں۔ آئیزوں میں